الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 45 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں ایک جملہ معترضہ کے طریقے پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ لوگ سیدھی بات کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انسان جب کسی چیز کو سنتا ہے اس کے سامنے ہر لحاظ سے واضح ہو کر آ جاتی ہے اور پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جس کو اردو محاورے میں کہتے ہیں کہ مان کر نہیں دیتا، تو سننے والے دیکھنے والے بجا طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے۔ ایک چیز ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، نہایت واضح ہے، اس میں کوئی معمولی سا بھی ابہام نہیں ہے، لیکن آخر یہ فلاں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی، فلاں گروہ کیوں اس سے اعراض کر رہا ہے۔ تو قرآن اس صورتحال پر تبصرہ کر رہا ہے۔ فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے پیغمبر، جب تم قرآن سناتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیتے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں کہ نہ اس کو سمجھیں نہ سن سکیں۔ یہ جواب قرآن نے ہدایت اور ضلالت کے ضابطے کو واضح کرتے ہوئے دیا ہے۔ انسان کے لیے تنہا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ایک بات اس کے سامنے کہاں سے آ رہی ہے، کہنے والا کون ہے، بات کتنی مدلل ہے، کس طرح ہر پہلو سے واضح کر کے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ بعض اوقات نہیں مانتا، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابر تو برسے گا، لیکن جس زمین پر برسے گا اس کو بھی اپنا دامن کشادہ کرنا چاہیے، اس کو بھی اپنا دل کھولنا چاہیے۔ اگر اس دوسری جانب کسی چیز کو حاصل کرنے کی طلب نہیں ہے، سچائی تک پہنچنے کے لیے کوئی تڑپ نہیں ہے، تو جو جی چاہے سناتے رہیے اور جو جی چاہے کہتے رہیے، انسان تک وہ بات پہنچے گی نہیں۔ ایسے لگے گا جیسے آپ کے اور سننے والے کے درمیان پردے لٹکا دیے گئے۔ اس کی تحلیل کی ہے یہاں قرآن مجید نے، اور یہ بتایا ہے کہ آخرت کو ماننا یہ دعوت کو سننے کے لیے ضروری ہے۔ آخرت کے معاملے میں کوئی شخص بیدار ہو گیا ہے، اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو گئی ہے کہ میں مرنے کے بعد مٹی میں مل نہیں جاؤں گا، مجھے اٹھنا ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میرا ظاہر و باطن وہاں میرے سامنے نمایاں کر دیا جائے گا۔ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر کسی بات کو سنتے وقت اپنے تعصبات یا اپنی خواہشات یا اپنے جذبات کا اسیر ہو جائے۔ اس کی ساری طلب یہ ہوگی کہ اگر اتنا بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے اور اس طرح مجھے اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جہاں میں
اپنے وجود کا کوئی ظاہر چھپا سکوں گا نہ باہر باطن چھپا سکوں گا، تو وہ تو اپنے اندر ایسی تڑپ محسوس کرتا ہے کہ کہیں سے حق مجھے مل جائے، ہر دروازے پر دستک دینے کے لیے اور ہر پتھر الٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آدمی آخرت کو نہیں مانتا، یہی دنیا اس کے پیش نظر ہوتی ہے، وہ اسی کے مفادات کا اسیر ہو کر چیزوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، اس کے نزدیک سب نتائج یہیں نکل آنے چاہیے، وہ انہی نتائج کو اپنی اصل تگ و دو سمجھتا ہے، انہی نتائج کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ اگر جس طرح کہ قرآن نے اس کی ایک تصویر کھینچی ہے کہ یہاں سے سفر کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی جاتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ پروردگار یہ دنیا ہی دے دے، تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر اس کی غلطی پر اس کو متنبع کرنا آسان کام نہیں ہے، اس میں پھر ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں، دیکھیے یہاں فرمایا ہے کہ لوگ بات سامنے بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات ادھر نہیں جاتی، ایسے لگتا ہے کہ ایک مخفی پردہ حائل ہے، دلوں پر غلاف پڑے ہوئے ہیں، سمجھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا، حالانکہ پوچھئے تو ہر بات سنی جا رہی ہوتی ہے، کان شنوا ہوتے ہیں، سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن ایسی گرانی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں گویا وہ بھی نہیں سنتے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تجربہ اگر کوئی آدمی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرے یا کسی موقع پر حق و باطل کی کسی کشمکش میں اپنا نقطہ نظر بیان کرے تو بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد بات کو مزید آگے بڑھایا اور فرمایا کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَوَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یعنی مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین وہ ہیں جنہوں نے شرک کو اپنا دین بنا لیا ہے۔ جب شرک کو اپنا دین بنا لیا جاتا ہے تو خدا کے سوا بعض ہستیاں انسان کی محبت، انسان کی عقیدت کا مرجع بن جاتی ہیں۔ جب کچھ ہستیاں اس طریقے سے انسان کے وجود سے متعلق ہو جاتی ہیں تو ان پر تنقید سننا ممکن نہیں ہوتا، تنقید کی جائے تو بہت گراں گزرتی ہے، ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی گراں گزرتا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن نے آگے بیان کی ہیں۔ انسان کے ساتھ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، یعنی جب وہ شخصیات کا اسیر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس پر پردے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی پھر اصل چیز معیار کی حیثیت شخصیت کو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ اس شخصیت کو، وہ کوئی سیاسی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی مذہبی شخصیت ہو سکتی ہے، وہ کوئی دیوی کوئی دیوتا ہو سکتا ہے، اس شخصیت ہی کو معیار بنا کر ہر چیز کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے۔ اس کی معلومات بھی سب کی سب اسی کے گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، اسے وہی بات اچھی لگتی ہے جو اس کی تائید کر رہی ہوتی ہے، وہ چیزوں میں مبالغے بھی اسی کے لحاظ سے پیدا کرتا ہے، وہ توقعات بھی اسی کے لحاظ سے وابستہ کرتا ہے۔ اس کے ہاں وہ معیارات ختم ہو جاتے ہیں جو حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک حادثہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں دیکھیے اس کو اللہ پروردگار عالم کے بارے میں بیان کر دیا ہے کہ کیا حادثہ ہوتا ہے جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگاری کا ذکر کرتے ہو، یعنی قرآن مجید سناتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، اس کا ایک ہی مالک ہے، تمام معاملات کا فیصلہ اسی کے حوالے سے ہوگا، وہی ہے جس کی پرستش کرنی ہے، وہی ہے جس کی اطاعت کرنی ہے، اسی کا حکم مانا جانا ہے، تو سننے والوں پر عجیب گرانے کی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمارے دیوی دیوتا کہاں گئے، ہمارے ابدال اور کتب کہاں گئے، ہماری محبوب شخصیتیں کہاں گئیں؟ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ اس حد تک، یعنی دیکھیے خدا کو مانتے ہیں لیکن کیونکہ اس کے مقابل میں خدا سراسر حق ہے، یعنی جب حق بالکل برہنہ ہوتا ہے مذہبیات میں تو اس کو ایک لفظ سے تعبیر کریں تو وہ کیا ہے؟
ایک پروردگار کی معرفت، یعنی جیسے ہی یہ حقیقت بیان کی جاتی ہے، یہ اس طرح بیان کی جائے، اس کے لوازم بیان کیے جائیں، اس کے مقتضیات بیان کیے جائیں، تو قرآن نے دیکھیے اس باطنی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو بیزاری کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے۔ کیا بات کہی گئی ہے؟ یعنی کوئی گالی دے دی گئی ہے، برا کہا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے اللہ ایک ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں کوئی منفی کلمہ نہیں ہے، یہ تو ایک حقیقت کا بیان ہے، لیکن اللہ ایک ہے کہ اس کلمے کی زد پڑ رہی ہے کہ تمہارے معبود نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم نے جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہوا ہے وہ تمہارے توہمات و مذمومات ہیں۔ تو یہ جو منفی پہلو ہے اس کا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہوا، لیکن ادھر تو محبت کا مرجع یہی ہے، عقیدت کا مرجع یہی ہے، توقعات سب اسی سے وابستہ ہیں۔ تو انسان جس وقت بت بناتا ہے، وہ بت رہنماؤں کے ہوں، سیاسی زعماء کے ہوں، وہ مذہبی رہنماؤں کے ہوں، کسی کو بت بنا لیا جاتا ہے تو پھر حق اور باطل کی کشمکش میں انسان حق کے ذکر سے بھی نفرت محسوس کرتا ہے۔ اس کو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے۔ اور دیکھیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یعنی بات سننا سنانا، بات کرنا تو ایک طرف رہا، ایک عجیب بیزاری کی کیفیت کے ساتھ پیٹھ پھیر لیتے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اس بات کو۔ تو اس سے گویا اس باطن سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ہمیشہ بنیادی حقائق کی بنیاد پر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ بنیادی حقائق مذہب سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں، انہی پر انسان کی اگر رائے کی بنیاد ہے، یعنی وہ چیزیں جو اپنی ذات میں مجردات کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے بارے میں اس طرح کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا کہ وہاں کسی کی محبت یا کسی کی نفرت گھر کر لے گی، تو پھر وہ بات بھی انہی کی بنیاد پر کرتا ہے، اس کا جینا اور مرنا بھی اسی کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور اس سے ہر وقت حق و باطل کی بنیاد پر گفتگو ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اسیر ہو جاتا ہے، مذہبی شخصیات کا اسیر ہو جائے، سیاسی شخصیات کا اسیر ہو جائے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، کچھ وقت کے بعد ہر شریف النفس آدمی اس کے سامنے بات کرنے سے گریز کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بات کسی قاعدے پر، کسی ضابطے پر، کسی اصول پر، کسی اخلاقی مقدمے پر کی ہی نہیں جا سکتی۔ وہ بات انسان کے اندر جو جذباتی کیفیات ہیں اور جنہوں نے ایک بت بنا لیا ہے، انہی کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، اس کو پہنچانا ممکن نہیں ہوتا۔ تو یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں یہ حیثیت ان ہستیوں کو حاصل ہو گئی جنہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، یعنی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا تھا۔ اسی طرح سے جنات کے معاملے میں بعض ایسے توہمات اختیار کر لیے تھے جو شرک لائے جانے والے ہیں، اور وہی شخصیات جو ہمیشہ سے انسان کے لیے فتنہ بنتی رہی ہیں ان کے لیے بھی بن چکی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منکر تھے یا اس کائنات کا خالق نہیں مانتے تھے۔ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر وہ مکالمے نقل کیے ہیں، ان سے ذرا تھوڑی دیر کے لیے پوچھیے تو صحیح کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ ہے۔ ان سے پوچھیے آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ یہ مانیں گے اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود تنہا اللہ کا ذکر سننا ممکن نہیں ان کے لیے۔ وہ بیان کیا جائے تو پھر ایک نفرت اور ایک بیزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، قرآن میں اگر اللہ کے ساتھ کوئی دو کلمے ان کی دیوی دیوتاؤں کے لیے بھی ہوتے، جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں ان کے لیے بھی ہوتے، تو یہ قرآن مجید کو سننے کے لیے ٹوٹ پڑتے، گنے نہ جاتے، دائیں بائیں سے آتے۔ قرآن میں تم جب ذکر کرتے ہو تنہا اللہ کا کرتے ہو، یہ چیز ان کی بیزاری پہ اضافہ کرتی ہے، اور پھر یہ بیزاری سے پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون بہ اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا۔
فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس غرض سے کان لگاتے ہیں، یعنی بظاہر تو لگ رہا ہے کہ بڑے غور کے ساتھ مجلس میں آئے ہیں اور بات سن رہے ہیں، کئی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہے اور ہر شخص کو اس کا تجربہ ہو سکتا ہے کہ وہی بات جو نہایت واضح ہوتی ہے، جس میں علم و عقل کے لیے غیر معمولی اپیل ہے، وہی بات لوگوں کے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ ایک شخص معلوم ہوتا ہے کہ اپنے پورے وجود کو کان بنا کر اس کو سن رہا ہے، لیکن کس لیے سن رہا ہے؟ ذرا دیکھنا ہے یہ حضرت کہاں غلطی کرتے ہیں، ذرا دیکھنا ہے کہ ان کی کس بات کو پکڑا جا سکتا ہے، ذرا دیکھنا ہے کہ کہاں سے کوئی ایسی بات تلاش کی جا سکتی ہے جہاں پروپیگنڈے کا ہدف بنایا جا سکے۔ اب غرض سننے کی تبدیل ہو گئی، جیسے ہی سننے کی غرض تبدیل ہو جاتی ہے تو انسان پھر وہی سنتا ہے جو وہ سننا چاہتا ہے، درا حالانکہ اس کو دیکھیے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے یا بات کرتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تو گویا اپنے پورے وجود کو کان بنا لیے، سراپا گوش ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ سراپا گوش کس لیے ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ تمہاری مجلسوں میں بھی اب پیغمبر جب آ جاتے ہیں اور وہاں آ کر لگتا یہ ہے کہ یہ تو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج گویا سب کچھ اپنے اندر انڈھیل کر ہی نکلیں گے، ہم جانتے ہیں کس غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نحن عالم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس غرض سے کان لگاتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٌ مَّسْحُورًا، اور خوب جانتے ہیں جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے کان میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہو، بڑے غور سے باتیں سن رہے ہو، ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہو، یعنی اپنے لوگوں کو یہ اطمینان دلا کر لے جاتے ہیں مجلسوں سے۔ تو یہ گویا جو کچھ وہاں ہو رہا تھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بھی آ جاتے تھے، حرم میں کسی وقت آپ گفتگو کرتے تو وہاں بھی بیٹھ جاتے تھے، کبھی بلایا جاتا تو وہاں پر بھی حاضر ہو جاتے تھے، اور بظاہر لگتا تھا لیکن یہی کچھ کر رہے ہوتے تھے مجلس میں بیٹھ کر۔ تو اس طرح قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ جو کہا ہے ایک دوسری جگہ پر کہ حق کسی آدمی پر واضح نہیں ہو سکتا جب تک وہ جا بقلب منیب، اپنے دل کے اندر انابت پیدا کر کے اس کو سننے کے لیے نہیں آتا۔ بات کو سمجھنا ہے، دوسرے کے بارے میں یہ خیال کر لینا ہے کہ اس کی بات میں بڑا وزن ہو سکتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے، سچائی ہی میرا مقصود ہے، یہی نصب العین ہے۔ اگر اس لیے آیا ہے آدمی تو پھر وہ کسی موقع کے اوپر زیادہ متوجہ نہیں ہے، تب بھی صحیح بات اس کے کان میں پڑ جائے گی، لیکن سراپا گوش ہو کر سن رہا ہے اور غرض یہ نہیں ہے تو فرمایا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس پر میں نے جو حواشی لکھے ہیں اس میں ایک تو اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ یہ جو کچھ یہاں بتایا گیا ہے یہ اس سنت الہی کا بیان ہے جس کے تحت جب کوئی شخص یا گروہ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتا ہے، حق کے مقابلے میں سرکشی، حق سمجھ میں نہیں آ رہا، بات واضح نہیں ہے، سوالات پیدا ہو گئے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک سچے طالب علم کے مراحل ہیں، منازل ہیں، وہ انہی مراحل و منازل سے گزر کر صحیح بات تک پہنچتا ہے۔ ہو سکتا ہے 10 مرتبہ ایک بات اس کو سننی پڑ جائے اور بیان کرنے والے کو بیان کرنی پڑ جائے اور پھر بھی سوالات باقی رہیں، اس میں کوئی فکر کی چیز نہیں ہے۔ لیکن جب باطن میں سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سرکشی ہمیشہ اس اصرار سے پیدا ہوتی ہے جو ہم اپنے باطن میں کسی چیز کے لیے رکھ لیتے ہیں، میری بات غلط نہیں ہو سکتی، میں نے جو تجزیے کیے تھے وہ تجزیے ہی درست تھے، میں اگر اس چیز سے ادنا درجے میں ہٹتا ہوں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ کہیں گے کیا احمق آدمی تھا۔ یہ سب چیزیں قبول حق میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، اور پھر آدمی ایک کے بعد دوسرا سہارا لیتا چلا جاتا ہے۔ اس کو بہت خوبی کے ساتھ ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم نے بیان کیا ہے، ان کی کتاب ہے تعبیر کی غلطی، مولانا وحید الدین خان صاحب نے، کہ آخر میں ایک باب ہے قبول حق کی رکاوٹیں۔ اس دنیا کی تاریخ میں قبول حق کی رکاوٹیں
یا تو اصول میں قرآن نے بیان کی ہیں یا پھر وہ اس تحریر میں بیان ہوئی. انسان کا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جب صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، وہ سیاست میں ہو، معیشت میں ہو، معاشرت میں ہو، وہ خاندانی معاملات میں ہو، وہ مذہب میں ہو، وہ کسی علم میں ہو، صحیح بات سامنے آ جاتی ہے، پھر بھی آدمی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب کسی شخص سے گفتگو مشکل ہو جاتی ہے، جب یہ خیال ہوتا ہے کہ اب آدمی ایک غلط سے غلط چیز کے بارے میں بھی جب بات کی جائے تو فوراً اپنی پوری قوت کے ساتھ اس کی مدافعت پہ آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ بہت فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہر آنے والی حقیقت میرے ایمان میں، میرے اصرار میں اور میرے تصورات میں اور زیادہ بہتری پیدا کر رہی ہے، میں شرک کے بارے میں اور زیادہ مطمئن ہو رہا ہوں. یہ صورتحال جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کی تحلیل کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہی وہ چیز ہے جس کا پھر ایک آخری نتیجہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ کہ دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. یہ اللہ کی سزا ہوتی ہے جو اسی دنیا میں انسان کو ملتی ہے. یہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گھریلو معاملے میں بھی اپنے لیے پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہر وقت اسی جگہ کھڑے رہنا چاہیے کہ اچھا اگر کوئی دوسرا آدمی پورے اذعان کے ساتھ مجھے بتانا چاہتا ہے کہ میں شرک کر رہا ہوں تو مجھے سمجھنا ہے اس بات کو، کیونکہ شرک تو ایک بڑا گناہ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی میرے کسی فکری معاملے میں مجھ پر تنقید کر رہا ہے یا غلطی بیان کر رہا ہے تو مجھے سب کام چھوڑ کر اس کی بات سننی چاہیے. آدمی اگر حق کا سچا طالب ہے تو وہ اس رویے کے ساتھ جیتا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر وہ یہ سب کچھ ہوتا ہے جو یہاں بیان ہو رہا ہے. تو میں نے لکھا ہے کہ اگر وہ حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو کچھ عرصے کی مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، موقع فراہم کرتے ہیں، ایسے حالات فراہم کرتے ہیں کہ دائیں بائیں سے صحیح بات آپ کے سامنے آتی ہے، پھر اللہ کی نشانیاں نمودار ہوتی رہتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کی مہلت کے بعد اس کی وہ صلاحیت ہی سلب کر لی جاتی ہے جو حق کو پانے اور اس تک پہنچنے کے لیے خدا نے ہر انسان کو دیکھ رکھی. وہ صلاحیت سلب ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی ایسا اطمینان آدمی کو باطل پر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر آنے والا واقعہ اور حادثہ اس باطل پر اس کے ایمان میں افزونی پیدا کرتا ہے اور وہ اس کو فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو ہر انسان کے اندر جو یہ حق کو پانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ سلب ہو جاتی ہے. اس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے، یعنی پھر بس اللہ کی گرفت ہی ہوتی ہے. جن معاملات میں وہ دنیا میں ہو جانی ہے وہ ہو جاتی ہے، اور جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آخرت پر چیزوں کو مؤخر رکھا ہے ان میں وہاں ہو جائے. تو عذاب، یہ عذاب چونکہ رسولوں کی بعثت کے بعد جن کی دعوت یہاں زیر بحث ہے دنیا ہی میں آتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے بیان کیا کہ اس کے بعد صرف عذاب ہی کا انتظار ہوتا ہے جو رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد لازماً آ جاتا ہے. یہ کیا بات تھی؟ یعنی خدا کا تنہا ذکر کیوں ہوا؟ خدا کا تنہا ذکر کیوں ہوا؟ خدا کو ماننے والوں کے سامنے خدا کا تنہا ذکر کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے ہیں جو ان کی محبت کا مرجع ہے ان کا ذکر کیوں نہیں؟ ان کے بارے میں بات کیوں نہیں ہوئی؟ تو میں نے لکھا ہے اس لیے کہ اپنے مذمومہ معبودوں کے بغیر وہ کسی خدا کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. یعنی خدا ہوا کرے کائنات کا خالق اور مالک، ہوا کرے اس کائنات کا پروردگار، لیکن اگر ہمارے کتب نہیں ہیں اور ہمارے ابدال نہیں ہیں اور ہماری محبوب ہستیاں نہیں ہیں اور ہمارے بنائے ہوئے معبود نہیں ہیں تو ایسے خدا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیاری نہیں ہے ذہنی طور پر. اس کی تحلیل کر کے یہاں قرآن نے بتا دیا ہے کہ باطن میں وہ کیا رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو شخصیات سے یا مضمومات سے یا تصورات سے محبت کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہے. یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے. انسان اپنی ماں سے محبت رکھتا ہے، باپ سے محبت رکھتا ہے، اپنے اساتذہ سے محبت رکھتا ہے، بڑی شخصیات سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے، سیاسی رہنماؤں سے، اسی طریقے سے جن لوگوں کے ساتھ آپ کا دوستی کا تعلق ہوتا ہے سب سے محبت ہوتی ہے. لیکن اس محبت کو حق و باطل کا معیار بنا لیا جائے، ہر چیز اب اس کے مطابق ہوگی تو مانیں گے، نہیں ہوگی تو نہیں مانیں گے.
یہ چیز جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ایک باطنی سرکشی پیدا کرتی ہے، اگرچہ ظاہر میں آدمی بہت شائستہ ہوتا ہے، بہت مہذب ہوتا ہے، وہ باطنی سرکشی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر آپ حق کی بات بھی اتنی ہی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی اس معاملے میں اتنی ہی سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اس سے مطابقت رکھتی۔ یہ حقیقت ہے کہ جن مذاہب یا جن فرقوں یا جن جماعتوں میں یہ چیز مذہبی لحاظ سے پیدا ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ آپ کوئی بات کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ حقائق بیان کریں، عقلی تصورات کی تحلیل کر کے رکھ دیں، علم و عقل کے مسلمات ان کے سامنے نمایاں کر دیں، وہ بہت اطمینان سے کہیں گے یہ پوری تقریر ہم نے سن لی، پوری گفتگو سن لی، فلاں شخص کی محبت میں تو ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا، یا فلاں کی مذمت تو انہوں نے فرمائی نہیں۔ تو نفرت اور محبت جو اس طریقے سے واقعات کے ساتھ، شخصیات کے ساتھ، حوادث کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے، وہی حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے۔ یہاں قرآن مجید نے اس کو بالکل تحلیل کر کے بیان کر دیا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ جس وقت تم نے اپنے باطن میں یہ محبت داخل کر لی تو نتیجے کے طور پر پھر پیغمبر بھی سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا اور وہ دین بیان کرے گا تو ہم تمہارے اور اس کے درمیان پردے حائل کر دیں گے، پھر کانوں میں گرانی پیدا کر دیں، پھروں پر غلاف آئے، ممکن ہی نہیں ہے کہ بات تم تک پہنچ سکے، یہ راستہ ہی بند ہو جائے گا، اس کو پھر کوئی کھول نہیں سکتا۔ جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو فرمایا کہ وہ غرض کیا ہوتی ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ بہت توجہ سے بات سن رہے ہیں، لیکن وہ سن ہی یہ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں وہ بات ہمارے مضمومات کے مطابق رہتی ہے، کہاں ہمارے کسی نقطہ نظر کی اس سے تائید ہوتی ہے، اور کہاں یہ اس کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں۔ یعنی پہلے سے طے شدہ تصورات، پہلے سے متعین کردہ مضمومات وہی حق و باطل کا معیار بن رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو یہاں اس لفظ سے تعبیر کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب یہ کان لگا کر تمہاری مجلسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور لگتا ہے کہ سراپا گوش ہو گئے ہیں، یہ کس غرض سے کان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں؟ وہ حق کو سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، صحیح بات کو سمجھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، اس کو جاننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، اور خوب جانتے ہیں جب آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کی محبت تو ظاہر ہے معلوم ہوتی ہے کہ یہ بھی اسی دیوی کے عشق میں مبتلا ہے، یہ بھی انہی کو غوث قطب ابدال سمجھتا ہے، یہ فلاں رہنما کے سحر میں اسیر ہے، تو پھر انہی لوگوں کو جو ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب وہ ظالم کہتے ہیں کہ تم لوگ تو بس ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل رہے ہیں، پیغمبر کو مسحور قرار دے کر ان کا کیا ہے، یہ تو بس ایک ہی خبط ہے جو ان کو لاحق ہے، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، بات سننا سمجھنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا استغفرک ربی واتوب الیہ۔ دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں، سو کھوئے گئے ہیں، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ اب یہ باطن کو بیان کرنے کے بعد ظاہر کی تصویر کھینچتی، یعنی جب آدمی اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جائے تو پھر تجزیہ، تحلیل، دلائل کو سمجھنے کا عمل یہ رہتا ہی نہیں باقی، پھر گروہ بن جاتے ہیں جن کے اندر سرگوشیاں ہوتی ہیں اور وہاں اپنے دل کی باتیں کر لی جاتی ہیں، اور جس شخص سے لوگ متاثر ہو رہے ہوں، ظاہر خدا کا پیغمبر کوئی معمولی ہستی نہیں ہوتا، اس کو سحر زدہ قرار دے کر کوئی پھپتی چست کر کے، یہ ان کی خاص تصورات ہیں، ان کے دل میں فلاں چیز کے معاملے میں ویسے ہی نفرت بسی ہوئی ہے، تو پھر گریز و فرار کے راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس پر تبصرہ کیا ہے، دیکھو یہ تم پر کیسی کیسی مثالیں چست کر، یعنی ایک شخص کی پوری زندگی بتا رہی ہے کہ اس کے لیے حق کے سوا کبھی کوئی چیز معیار نہیں بنتی، لیکن اس کی بات بھی کانوں سے ٹکرا کر چلی جاتی، کوئی نہیں سنتا۔ اس پر یہ فرمایا کہ پھر انسان آخر بچے گا کیسے، اس لیے کہ بڑی شخصیت، پیغمبر کی شخصیت یا کوئی غیر معمولی شخصیت اپنا اثر تو چھوڑ رہی ہوتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں اس معاملے میں یہ
سحر زدہ آدمی، اس معاملے میں ان کی بات میں کوئی خاص وزن نہیں ہوتا۔ یہ پھر سرگوشیاں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیسی کیسی مثالیں چست کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ بھی بیان کر دیا، سو کھوئے گئے۔ یعنی پھر انسان انہی راستوں پر، جیسے کوئی آدمی راستہ کھو دے تو بھٹکتا پھرتا ہے، ایسے ہی پھر یہاں سے پتھر اٹھایا، یہاں سے کچھ اٹھایا، ادھر مار دیا ادھر مار دیا، کچھ نہیں ہوتا پاس، اب کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا، یعنی جب بالکل پھر آخر میں موت کے منہ میں چلے جائیں گے، اس وقت ہی مانیں گے کہ یہ بات اس طرح تھی۔ میں نے لکھا ہے کہ یعنی اس لیے کان نہیں لگاتے کہ اس سے کوئی نفع حاصل کریں، بلکہ اس لیے کان لگاتے ہیں کہ نکتہ چینی اور اعتراض کا کوئی پہلو آتا ہے، یعنی سنتے بھی ہیں بات تو اسی طرح، اور اس کے بارے میں کہ اب کوئی راستہ نہیں پا رہے، یعنی حقیقت اتنی واضح ہے کہ اس کی تردید کے لیے کوئی راستہ نہیں پا رہے ہیں، چنانچہ کبھی کاہن، کبھی ساحر اور کبھی مجنون و مسحور کہہ کر گریز و فرار کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، تو ظاہر کو بھی بیان کر دیا اور باطن کو بھی کھول دیا، تاکہ معلوم ہو کہ انسان حق کو سامنے دیکھ کر بھی کس طرح اپنے لیے اس کے قبول کرنے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ رکاوٹیں ہیں، یہ ان کو دور کرنی ہے۔ جب یہ ان کے ہاں دور ہو جائیں گی تو توحید کی جو دعوت ہے پیغمبر آپ پیش کر رہے ہیں، وہ تو اتنی واضح ہے کہ وہ دل و دماغ کا احاطہ کر لے گی، لیکن اگر وہ رکاوٹیں انہوں نے دور نہیں کی تو یہ بات جہاں سے نکلے گی وہیں رہ جائے گی، یہ وہاں پہنچے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔